اور ان کے نہانے کا، پینے کا، استعمال کا پانی پہنچا دوں تو کیا میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی؟ ذمہ داری صرف کھلانا پلانا، پانی کا یا گھر کے اخراجات کو چلانا یہ نہیں ہے. اصل اس سے بڑھ کر، یہ تو ٹھیک ہے ذمہ داری میں آتی ہے چیز، اس سے بڑھ کر جس سے روکا گیا ہے، جس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. کیا کھانا جہنم سے بچائے گا؟ چاول جہنم سے بچائے گا؟ پانی جہنم سے بچائے گا؟ نہیں. جہنم سے بچانے والی چیز کیا ہے؟ جہنم سے بچانے والی چیز ہے تقویٰ، اللہ کا ڈر، نیک اعمال، توحید، عقیدے توحید پر مرنا، توحید کی تعلیم دینا اور سنتوں کی تعلیم دینا، اور گھر والوں کو گناہوں سے اور ہلاک اور برباد کرنے والی چیزوں سے ان کو دور رکھنا. تب جا کر وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں. برادران اسلام، میں یہ کے بعد دیگر انشاءاللہ کچھ پوائنٹس آپ لوگوں کے لیے نوٹ کر کے لایا ہوں جو عام طور پر گھروں کے خطرات بن چکے ہیں، اور کوئی شک نہیں ہے یہ بڑے عظیم خطرات ہیں. ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں یہ حقیقت ہے. اگر ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ان خطرات کو ہم سن کر اپنے گھروں کو اس سے پاک رکھیں، ان ہلاک اور برباد کرنے والی چیزوں سے اپنے گھروں کو محفوظ رکھیں. اس میں سب سے پہلی خطرناک چیز، گھر میں شوہر کے غائبانہ، مطلب شوہر گھر میں نہیں، شوہر کا بھائی یا بھتیجا یا بھانجا شوہر کی بیوی گھر والی کے پاس آتا ہے جاتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے. یہ سب سے بڑا خطرناک مسئلہ ہے. کیا چیز؟ کہ شوہر آفس پہ، شوہر کا بھائی گھر میں، اس کی بیوی اس کے سامنے نکلتی ہے، بیٹھتی ہے، بات کرتی ہے، ہنسی مذاق ہوتا ہے، جس کو بھابھی اور دیور، اور نعوذ باللہ من ذالک. مجھے اتنی تکلیف ہوئی اس مسلمان بھائی کے زبان سے جب یہ میں نے سنا، آپ کیسا کہہ رہے ہیں مجھے کہ میں اپنی بھاوج سے، اپنی بھابھی سے پردہ کروں، جبکہ بھابھی ماں سمان ہوتی. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کفری عقیدہ ہے، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. مسلمانوں کی زندگی میں ماں وہ ہے جس نے جنم دیا، یا ایک روائی ماں ہے جس کو قرآن نے بیان کیا، جس نے تم کو دودھ پلایا ہے. یہ بھائی کی بیوی، بھائی نکاح کر کے کسی عورت کو اپنے گھر میں لائے، یہ جس کو ہم بھابھی یا بھاوج کہتے ہیں، یہ کہاں سے ماں بن گئی؟ اسلام میں تو یہ ماں نہیں ہے. تو دیور کا اس کے جو تعلقات ہوتے ہیں، بے پردگی، یہ خطرناک مسئلہ ہے. اور اس سے کیسی چیزیں جنم لیتی ہیں، کیا اس کے نتائج ہیں، آپ مشاہدہ کریں، غور کریں اپنے ماحول میں، آپ کو صاف یہ بات سمجھ میں آئے گی. اور اس سلسلے میں حدیث ہے بخاری شریف کی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایاکم الدخول علی النساء، تم عورتوں کے پاس جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ. کون عورتیں؟ وہ جو تمہارے لیے محرم نہیں ہے، نامحرم، اجنبی عورت، جیسے بھابھی ہے، وہ بھائی کی بیوی ہے، اس کا پردہ ہے، میں اس کے پاس نہیں جاؤں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے آپ کو بچاؤ عورتوں کے پاس جانے سے. صحابہ میں سے ایک انصاری صحابی نے فرمایا ارأیت الحم، دیور کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیور موت ہے. یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، دیور موت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فرمان کا مطلب فتح الباری میں مختلف اقوال اس کے ذکر کیے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے مختلف مطلب. یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جیسے موت سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، بھابھی دیور سے اپنے آپ کو ویسے دور رکھے. ایک مطلب اس کا یہ بھی علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اگر دیور سے پردہ نہیں کرے گی اور بے تکلف رہے گی اور باتیں کرے گی اس سے، تو خدشہ ہے کہ ان میں گناہ ہو جائے، زنا ہو جائے، یا نعوذ باللہ بدکاری ہو جائے، اور اسلامی حکومت ہوگی تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ گردن مار دی جائے گی اس کی، یعنی موت ہوگی اس کی. یہ ایک مطلب بیان کیا. ایک مطلب یہ بیان کیا گیا جیسے موت کو پسند نہیں کیا جاتا ہے اور اس سے دوری اختیار کی جاتی ہے، ہر وہ راستہ جو موت پر ہم کو لے جاتا ہے، جیسے ہم کو پتا چل جائے کہ یہاں جائیں گے تو مر جائیں گے، گاڑی لڑک جائے گی، تو ہم وہاں نہیں جاتے، اس روڈ کو نہیں اپناتے، اختیار نہیں کرتے. کیوں؟ موت سے دور رکھتے ہیں اپنے آپ کو. تو اسی طریقے سے دور رہنے کا حکم یہاں پر دیا گیا ہے. تو برادران اسلام، دیور کا مسئلہ کیا ہے؟ اس حدیث کی تشریح میں علماء نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی ہے. عام طور پر کیا ذہن ہوتا ہے، میرا بھائی، سگا بھائی اور میری بیوی ہے، اس خطرے کو ہم نہیں سمجھتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمایا الحم والموت، ہم سمجھتے ہیں میری بیوی پر پورا بھروسہ ہے، کانفیڈنس ہے، اور یہ میرا سگا بھائی ہے، یہ کیسے جو ہے خیانت کرے گا، ذہن یہ ہوتا ہے.
اور دیور کا گھر میں آنا جانا عام ہوتا ہے، عام طور پر گھروں کا. باہر کا آدمی اندر نہیں داخل ہو سکتا ہے، لیکن یہ اندر کا آدمی ہے، یہ اپنا ہے، یہ گھر کا آدمی ہے، تو اس کا آنا جانا زیادہ ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موت سے تشبیہ دی. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں مجھے اپنی بیوی پر پورا بھروسہ ہے، وہ ہرگز برائی نہیں کر سکتی، تصور بھی نہیں کرے گی. میں میری بیوی کو جانتا ہوں، 25 سال سے اس کے ساتھ. دیور میرا بھائی، بچپن سے میں نے اس کو کھلایا پلایا، ایک ساتھ گھمایا ہے، میں اپنے بھائی کو زیادہ جانتا ہوں، میرا خون ہے، مائی بلڈ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں جو بیان فرمایا، دوسری حدیث پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا يخلون رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يخلون رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. ترمذی کی یہ صحیح حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کوئی آدمی تنہائی میں خلوت میں کسی عورت کے ساتھ نہ رہے، اگر ہوگا تو تیسرا شیطان ان کے ساتھ ہوگا. اب دیور اور بھابھی دونوں ہوں تو یہ خلوت ہے، بھائی نہیں ہے، آفس میں ہے یا باہر ہے، سفر پر ہے یا سعودیہ میں ہے. کہاں؟ سعودیہ میں. کتنے واقعات، لا حول ولا قوت، کتنے قصے. میں ایک مثال دوں گا ابھی آگے. اب یہ دونوں تنہائی میں ہیں، یہ اجنبی ہے، اس کے لیے پردہ کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے نکاح جائز ہوگا اگر شوہر طلاق دے دے گا، شوہر چھوڑ دے تو اس سے اس کا نکاح جائز ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ موت ہے. اب یہ آدمی جب دو ہوں، ایک مرد اور ایک عورت، دونوں اجنبی ہیں، بھابھی اور تیسرا شیطان ہوگا. شیطان کیا نیکی کی راہ دلائے گا؟ وہ جو بھروسہ ہے، کانفیڈنس ہے، پورا ختم ہو جائے گا. بھروسہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس حدیث میں کیا؟ اس حدیث کا مطلب کہ بھائی جو اللہ والے لوگ ہیں، علماء ہیں یا اچھے اچھے لوگ ہیں، وہ بھابھیوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں. صرف جو برے لوگ ہیں، جو فلمیں دیکھتے ہیں، جو برائیوں میں ہیں، ان لوگوں کے لیے حدیث میں آیا کہ وہ ہمو موت ہے، ان کا ہمو موت ہے. ہم الجاہل، ایسا تو نہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الحمو کہا عام. اس میں علماء نے فرمایا یشمل الاتقى والافسق، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بھی ہے، اس کے لیے بھی یہ حدیث شامل ہے کہ وہ بھی پردہ کرے گا اپنی بھابھی سے اور خلوت میں نہیں ملے گا، نہ بات کرے گا. اور اگر سب سے معاشرے کا بدترین فاسق فاجر آدمی ہے، اس کے لیے بھی یہ حدیث میں منع ہے، دونوں کے لیے. اور حالات، واقعات اس بات کی پرزور تائید کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے. کیسی کیسی مثالیں ہیں. بلکہ پچھلے ہفتے کی میں آپ کے سامنے مثال، ایک عجیب و غریب سوال آیا جدہ میں، کیا کہ بھابھی، دیور، بھابھی کا شوہر یعنی بھائی کا بڑا بھائی یہاں ہے اور وہ وہاں ہے. اب بھائی شاید زیادہ خوبصورت، اللہ عالم کیا ہے، بھابھی کا اس سے اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوا اور انجام یہاں تک مسلسل زنا ہو رہا ہے. مطلب روزانہ جب جب ان کا دل کرتا ہے وہ لوگ فحش اور برائی اور زنا کر رہے ہیں. اور یہ کہہ رہی ہے بابج کہ کاش اللہ نے تم کو میرا شوہر کیوں نہیں بنایا، ایسے کرو میں میرے شوہر سے خلا لے لیتی ہوں، تم مجھ سے شادی کر لو. بچے بھی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اب یہ پوچھ رہا ہے سعودیہ فون کر کے کہ میں ڈرتا ہوں اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جاؤں، لیکن میرے دل میں اس کی اتنی محبت ہے جو مجھ کو ابھارتی ہے اور میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں. کئی مرتبہ میں نے سوچا کہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں بھاوج، میرے بھائی کو پتا ہوگا، میرا بھائی جان لے گا تو پھر کیا حال ہوگا، ہمارے رشتے میں فرق آئے گا، بھاوج کا رشتہ اس کو طلاق ہو جائے گی یا خلا ہو جائے گی. یہ سب سوچتا ہے لیکن جاتا ہے. کیوں؟ وہ شروع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر عمل نہیں کیا. خلوت میں بہت ملا، تنہائی میں دونوں بہت ملے. اب شیطان ان کے ساتھ اتنا رہا کہ دونوں کو ایک دوسرے کا دیوانہ کر دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا ایسے گھر برباد ہوں؟ یہ گھر کا سب سے بڑا خطرہ ہے. بھائی اپنی جگہ ہے، بھائی کی محبت اپنی جگہ ہے، میری بیوی پر میرا بھروسہ اپنی جگہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ استجیبوا لربکم اذا دعاکم، تمہارے رب کے فرمان پر عمل کرو، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرو. ضروری ہے کہ ہم اس سلسلے میں توجہ دیں اور اس خطرے سے اپنے آپ کو بچائیں. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر خلوت سے جو نقصان ہوتا ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تھے. وہاں پر ایک نامرد آدمی تھا جس کو مخنث کہتے ہیں. اس نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی
عبداللہ ان کا نام حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، ان سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے طائف کو فتح کر لیا تو میں تم کو غیلان کی ایک لڑکی بتاؤں گا جو 4 بل سے آتی ہے اور 8 بل سے جاتی ہے، یا سامنے 4 بل ہیں پیچھے 8 بل ہیں، اس طریقے سے وصف بیان کیا اس نے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خبر ہوئی، فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم صادر فرمایا لا يدخلن هذا علیکم، یہ تمہارے پاس کبھی نہیں آئے گا، آئندہ سے یہ تمہارے پاس نہ آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع کرے۔ وہ شخص جس نے یہ بات بیان کی نامرد تھا، مخنث، جس کو عام طور پر ہجڑا ہم کہتے ہیں، تو وہ نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اس بات کو، اس فتنے کو، خلوت سے جو فتنہ پیدا یا اس نے جو وصف بیان کیا اس سے فتنہ پیدا ہو سکتا ہے گھر میں، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع کر دیا۔ یہ حدیث اس بات کی تائید کر رہی ہے جہاں خلوت ہوتی ہے غلط، وہاں ایسی صورت میں فتنہ ہوتا ہے، لہٰذا بھابھی کو چاہیے، بلکہ بھابھی کو کیا بولوں میں، بھابھی تو بھابھی ہے، ہم مردوں کو چاہیے اللہ سے ڈریں اور اپنی بیویوں کا پردہ کرائیں اپنے بھائیوں سے۔ محبت اپنی جگہ، تعلقات اپنی جگہ، لیکن یہ ایسا خطرناک مسئلہ ہے کہ اگر ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی گھر برباد ہو جائیں گے۔ ایسے کتنے گھر برباد ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں، آپ ذرا تحقیق کیجئے، آپ ذرا پوچھئے، آپ کو معلوم ہوگا۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل نہیں کیا۔ ہم نے لوگوں کو تو ضرور بتایا لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر ہم نے عمل نہیں کیا کہ بھابھی اور دیور کے سلسلے میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کو بیان کیا۔ اس کے بعد دوسری جو خطرناک چیز گھروں میں ہوتی ہے جس سے گھر برباد اور ہلاک ہوتے جا رہے ہیں وہ ہے الزیارات العائلیہ، فیملی وزٹنگ۔ میں، میری بیوی، میرا ایک دوست ہے، وہ اس کی بیوی، عام طور پر ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ انسان لوگوں کو پسند کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اور کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا کہ جس کے ساتھی یا دوست نہ ہو۔ ہر انسان کے دوست اور ساتھی ہوتے ہیں، اور جب شادیاں ہوتی ہیں، دوستوں کی شادی، تو یہ اس کے گھر جاتا ہے، وہ اس کے گھر جاتا ہے، فیملیز آپس میں ملتی ہیں۔ اگر یہاں پر شریعت کے احکام کا، حدود کا خیال نہیں کیا اور بے پردگی ہوئی، اختلاط ہوا، کیا سوچ کر یہ میرے بچپن کا دوست ہے، میری بیوی کو میں کہہ رہا ہوں کہ چلو یہ میرا بچپن کا دوست ہے، اس کے سامنے نکلو، ہم دونوں جائیں گے، 2 فیملیز مل کر جائیں گے، ایک ساتھ گھومیں گے، ایک ساتھ کھائیں گے، بیٹھیں گے، بے پردگی کے ساتھ۔ میں اس کی بیوی کو دیکھوں نعوذ باللہ، وہ میری بیوی کو دیکھ رہا ہے، میں اس کی بیٹی کو دیکھ رہا ہوں نعوذ باللہ، وہ میری بیٹیوں کو دیکھ رہا ہے، اس طریقے سے اختلاط ہو رہا ہے اور آپس میں ہم ملے ہوئے گھر میں بیٹھے ہوئے باتیں ہو رہی ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، یہ بھی بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس سے گھر ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حرام چیز ہے، اس کی بیوی میرے لیے حرام ہے، میری بیوی اس کے لیے حرام ہے، میں اس کو نہیں دیکھ سکتا ہوں، وہ میری بیوی کو نہیں دیکھ سکتا ہے، تو پھر کیسا ہم